حضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ حضور نے کسے دعا دی، حضور نے اپنے دعا سے کسے نوازا۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں بہت پھیل رہی ہیں اور نیکیوں کا جذبہ دن بدن لوگوں کے اندر سرد پڑتا جا رہا ہے۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پاک انسان اور صاف ستھرا انسان تلاش کرنا ہو تو ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ برائیوں کا سیلاب اور برائیوں کے دلدل کے اندر انسانوں کو ڈھکیل دیا جائے اور انسان کی زندگی سکون سے اور اطمینان سے خالی ہو جائے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی بگاڑنے کے سلسلے میں، برائیوں کے سلسلے میں، رات و دن اس کے سلسلے میں محنت کی جا رہی ہے۔ اور یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں جہاں انسان کی نگاہ پہنچے وہ جگہ کسی بھی اعتبار سے صاف ستھری نہ ہو، بلکہ وہاں جانے کے بعد اس کی نگاہ اور اس کے جذبات گندے ہو ہی جائیں، اس کی پوری دنیا کوشش کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھیلتی ہوئی برائیوں کو، بگڑتے ہوئے ماحول کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی کس طریقے سے برائیوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور موجودہ ماحول کے اندر برائیوں کے سیلاب کے اندر ڈوب جانے والوں کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، اور ایک اچھے اور صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل کیوں کر ممکن ہے، اس کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کو اور لقب کو انسان فراموش کر دیتا ہے اور اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو نتیجتاً اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس سے وہ محروم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس وقت دنیا جو ہے دوست بنانے کی طرف انسان کی طبیعت کو مائل کر رہی ہے۔ فیس بک پر دوست بنائیے، واٹس ایپ پر گروپ بنائیے، ٹویٹر پر دوست بنائیے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، واٹس ایپ پر گروپ بنائیے، ٹویٹر پر دوست بنائیے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ فرینڈشپ کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، چونکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے دوستی کرنا لکھا ہے۔ کسی سے دوستی کرنا اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ انسان کسی نہ کسی کو دوست بناتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس دوستی کا حق کیا ہے اور دوستی کو کیسے نبھایا جائے۔ ایک دوست کی دوسرے دوست کے سلسلے میں رسپانسبلٹی کیا ہے، اس رسپانسبلٹی سے آج کا مسلمان ناواقف ہے، اور ناواقفیت کی بنیاد پر وہ مسلمان اپنے مسلمان دوست کی دوستی کا حق ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے دعا فرمائی جن بندوں کے اندر یہ صفت موجود ہو۔ میں اس صفت اور حدیث کے ترجمے کو بعد میں بیان کروں گا، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے اثرات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں
کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب دعا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مال اور عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ کسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ جس کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ عز و جل نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی دعاؤں کو اللہ عز و جل قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی واقعات دعاؤں کی قبولیت سے متعلق ہیں، لیکن میں اس وقت ان دعاؤں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول نہیں کراتا، اس لیے کہ آپ کا ہمارا سب کا عقیدہ ہے جو حضور کہہ دیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور سوچتے ہیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، اور حالت نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، کہا کچھ بھی نہیں، بس دل میں صرف حضور کے یہ تمنا تھی کہ کاش کہ میرا مولا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ کہا نہیں حضور نے، صرف چاہا اور دل میں تمنا حضور نے پیدا کی، تو میرے مولا نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں، تم جس طرف رخ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو صرف حضور کے چاہنے سے قبلہ بدل گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا میرا مولا کس حد تک اہتمام فرماتا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ میرے کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذہن تھوڑا سا آپ کا بن چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اللہ عز و جل وہ فرما دیتا ہے۔ اب آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کس کے بارے میں فرمائی، آج آپ کو یہ سمجھنا ہے، آپ کو یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ کیا ہم بھی حضور کی دعا کے حقدار بنیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کی دعا کے مستحق بن جائیں؟ جواب تو دیں کم سے کم، چاہتے ہیں نا؟ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے بن جائیں کہ وہ دعا ہمارے حق میں بھی ہو جائے؟ چاہتے ہیں آپ؟ تو اب سماعت فرمائیں، اور پھر میں اس کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وعن ابن مسعود قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع فرب مبلغ او عام سامعین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا یہ کہتے ہوئے، سبحان اللہ، کیا حضور نے فرمایا ہے، کتنی پیاری بات حضور نے فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے،
اب جس کے لیے حضور خوش رہنے کی دعا کر دیں وہ کبھی غمگین ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اسے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا جیسے اس نے سنی تھی۔ توجہ چاہوں گا، خاص طور پر طلبہ سے میں گزارش کروں گا اور علماء سے کہ خاص طور پر اس نقطے پر توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش اور شاداب رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور پھر اسے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا، کچھ اس میں ملایا نہیں، رد و بدل نہیں کیا، جیسی بات حضور سے سنی تھی ویسی ہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک اس نے پہنچا دیا۔ اب فائدہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک نے تو حضور سے سنا، اب یہ سننے والا دوسروں تک پہنچاتا ہے تو جس کو پہنچا رہا ہے اس نے حضور سے تو نہیں سنا، پہنچانے والے سے سنا۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، دوسرے تک جو پہنچایا جا رہا ہے وہ براہ راست حضور سے نہیں سنا، جس نے حضور سے سنا تھا اس سے اس نے سنا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں تک بات پہنچے وہ اس بات کو پہلے سننے والے سے زیادہ بہتر سمجھیں اور یاد رکھیں، یعنی جو پہلے سنا ہے اس سے بہتر وہ لوگ سنیں، سمجھیں بھی اور یاد رکھیں۔ یہاں سے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جائے، مستحق بن جائے، اسے چاہیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے اس کو جیسا سنیں پڑھیں ویسا دوسروں تک پہنچائیں۔ اب یہ پہنچانے پر دنیا ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، دنیا کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو کوئی بات نہیں، دنیا برا کہے تو کوئی بات نہیں، دنیا تم سے ناخوش ہو تو کوئی بات نہیں، دنیا کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو مدینے کے تاجدار نے کہا۔ مدینے کے تاجدار۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے۔ ان کے سامنے سرکار یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی، کہا اور کون سے لوگ ہیں جن سے حضور آپ ملنا چاہتے ہیں؟ صحابہ تو یہاں پر ہیں، کن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ سرکار کون ہیں؟ اللہ اللہ، میرے آقا کا ارشاد سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ثوبان تم تو قرآن اترتے بھی دیکھتے ہو، میری پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، میری صحبت میں بھی بیٹھتے ہو، تم مجھے دیکھتے بھی رہتے ہو، لیکن جن سے میں ملنے کی بات کرتا ہوں نا وہ کون لوگ ہیں جانتے ہو؟ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت سے پہلے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن مجھ پر اپنا تن من دھن سب لٹانے کو تیار ہوں، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، میں ان سے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، بلکہ قیامت تک کی چیزوں کو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے جانتے بھی ہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیں، خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس بھی کریں،
اگر اس ذمہ داری کو آج سے آپ نے محسوس کیا اور اس کو نبھانے کی آپ نے کوشش کی تو اس کا اجر اللہ عز و جل بہت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں مومن کا دوست ہے، یہ فرمایا گیا۔ مومن اور مومنات، یعنی مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی دوستی کرنی ہو تو اس بات کو دیکھ لیا کرو کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوست نہ بناؤ مگر مومن کو۔ اس لیے کہ جب تم مومن کو دوست بناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پاس بیٹھو گے تو کبھی مدینے کے تاجدار کی باتیں چل رہی ہوں گی، کبھی قرآن کی باتیں چل رہی ہوں گی، کبھی نماز کی باتیں چل رہی ہوں گی، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہاری دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور تم بھٹکو گے نہیں، اور اگر مومن سے تمہاری دوستی ہو گئی اور مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اب یہ دوستی کیسے نبھانی ہے اور یہ دوستی کا حق کیا ہے؟ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اب جب آپ کسی مومن سے دوستی کریں تو آپ کا پہلا حق اور پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں مومن کا دوست بنایا، مومن کو مومن کا دوست بنایا؟ تو اب قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسے سمجھیے گا، دوستی کا حق یہ ہے کہ کوئی مومن اگر برائی کرتا ہو آپ اسے برائی سے روکو، اور اگر کسی مومن کے اندر آپ نیکیوں کے اندر سرد اس کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیکیوں کے معاملے کے اندر سست ہے، اسے نیکی کے سلسلے میں ابھاریں۔ وہ نیکی نہیں کر رہا، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی بات کریں، نیکی پر اسے ابھاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کے ماحول کے اندر دوستی اگر ہوتی بھی ہے تو بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے کے لیے دوستی، رات کو پوائنٹ پر جا کر کے حقہ پینے کی دوستی، یہ دوستی ہے۔ بھلائی کی بات کرنا اور برائی سے روکنے کی دوستی ختم۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طریقے کا تعلق قائم کرتا کہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تو آج کوئی بھی مومن گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا نظر نہ آتا۔ لیکن ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم خود بھلائی کرتے نہیں، نیکی کرتے نہیں تو نیکی کا حکم کیا دیں گے؟ اور خود گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو گناہ سے روکیں گے کیسے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت نور کے ممبر لگے ہوں گے، نور کے ممبر لگے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور اس نور کے ممبر پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے بارے میں فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور ساتھی ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور ہر وہ عمل
جو اللہ کی اطاعت میں ہو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو تو جب کسی کو برائی کرتے دیکھیں پیار سے اسے روکیں، منع کریں، اور کسی کے اندر آپ نیکی میں سستی دیکھیں اسے نیکی کے سلسلے میں ابھاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور منافق کی پوزیشن کیا ہے؟ مومن ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس بات پر، منافق برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے، اور مومن نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور جانتے ہیں منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ منافق کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوگا۔ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار۔ اب منافق کسے کہتے ہیں تھوڑا سا اسے سمجھیں۔ یہ منافق بنا ہے نفق سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری کی خیرات نصیب فرمائے، حج کی سعادت، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں آپ دیکھتے ہوں گے نفق، ٹنل کو نفق عربی میں کہتے ہیں۔ ٹنل جو ہوتا ہے نا، تو آپ ٹنل کو دیکھتے ہوں گے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکلو۔ تو یہ دو منہ جو ہوتے ہیں نا، عربی میں اس کو نفق کہتے ہیں، دو منہ والا۔ انگلش میں اس کو ٹنل کہتے ہیں۔ آپ اگر مدینہ شریف، مکہ شریف جائیں گے تو آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور ملے گا، یار یہ نفق سے نکل جاتے ہیں، اس نفق کو کراس کرتے ہیں، اس طریقے کی بات کرتے ہیں نا، ٹنل۔ منافق دو منہ کا ہوتا ہے، اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملے گا تو کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور شیطان سے ملے گا تو کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا منافق کی فطرت ہے۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر منافق کی عادت ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لو، اگر کسی مومن کو کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہے تو یہ زبان سے تو مومن کہلا رہا ہے، لیکن اندر شرع بھی مومن ہوگا، لیکن اس کے اندر جو عادت پائی جا رہی ہے وہ منافق کی عادت پائی جا رہی ہے کہ وہ برائی کی طرف۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ یار پکچر دیکھ کے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے آؤ ذرا فلاں گناہ معاذ اللہ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، نہ جانے کتنوں کو گناہ کی طرف آواز دیتا اور دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ گناہ کی طرف بلانا یہ منافق کی عادت ہے۔ منافق ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتا، لیکن جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ کاش یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنی بساط پر جتنا جانتا ہے اتنا دوسروں کو بتائے۔ میں آج آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ چیز آپ میں اور ہم میں پیدا ہو گئی، من دھڑک نہیں، جو دل میں آیا ٹھوکم ٹھاک نہیں، جو کچھ شریعت کے اندر ہے، قرآن و حدیث میں ہے، دیکھ کر سمجھ کر یاد کر کے اس کو پہنچانا۔ کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہ کرنا جو حضور نے نہ فرمائی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یا اس ارشاد کا جو مفہوم ہے لوگوں تک پہنچانا۔ خدا کی قسم اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، پوری دنیا مل کر کے تمہیں ناخوش کرنا چاہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس نے میری بات سنی اور ویسی ہی دوسروں تک پہنچائی، اللہ
اسے خوش رکھے، شاداب رکھے، تو ناخوش کرنے والا اور رکھنے کی کوشش کرنے والا کبھی ناخوش کر ہی نہیں سکتا جب مصطفیٰ نے خوش رہنے کی دعا عطا فرما دی ہے۔ تو یہاں سے ایک اور پہلو سمجھ میں آیا کہ آج جو مومن ناخوش نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ برائی سے لوگوں کو نہیں روکتا۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ اچھائی کا حکم نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا کنتم خیر امہ، اتنا بڑا لقب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ جتنی امتیں پہلے ظاہر ہوئیں ان ساری امتوں میں قرآن کہہ رہا ہے، میرا مولا فرما رہا ہے ان ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ اب جسے قرآن بہتر کہے وہ بہتر امت ہے، لیکن یہ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔